رد غیبت یہ دفاع ہے مومن کا. آپ نے ایک مومن کی آبرو کا دفاع کیا، خدا متعال آپ کا دفاع کرے گا. فرمایا کہ جنت واجب ہو جائے گی اس کے لیے کہ آپ غیبتوں کو روکنا شروع کر دیں. خداوند متعال ایسا کرے گا کہ جنت آپ کے لیے واجب ہو جائے. ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت ہے. غیبت یعنی کسی مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے ایسی باتیں بیان کرنا جس پہ وہ راضی نہیں ہے، بیان نہیں کرنی چاہیے، یا ان کے عیوب کو بیان کرے. کوئی بھی عیب ہو، غلطی سے ہم سے ہو جاتی ہیں تو ہمیں فوراً توبہ کرنا چاہیے، اور جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے تو استغفار کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے. تو ابھی ایک اور حکم ہے غیبت میں یہ کہ جب ہمارے سامنے کسی بھی مومن بھائی کی، جوان کی، آپ کے مثلا دوستوں میں سے کسی کی غیبت ہو جائے، دوسرا بندہ غیبت کر رہا ہے تو روکنا واجب ہے. اس کو کہتے ہیں رد غیبت. رد غیبت واجب ہے کہ جب آپ کے سامنے دوسرے بھائی کی مثلا غیبت ہوتی ہے تو آپ کو روکنا چاہیے، بھائی اس کی غیبت مت کرو، ہم راضی نہیں ہیں، ہم نہیں سنیں گے. اگر پھر بھی اگر آپ نہیں روک سکے تو آپ کو وہاں سے جانا واجب ہے. یعنی واجب شرعی ہے کہ آپ اس مجلس کو، اس بیٹھک کو ترک کر دیں. اب ان امور میں ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر سر نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں کسی نہ کسی بہانے سے اس مجلس کو چھوڑنا چاہیے. یہاں پہ غیبت ہو رہی ہے، چاہے وہ مجلس عزا ہی کیوں نہ ہو. جب غیبتیں ہو رہی ہیں تو عموماً ہم اپنا تجربہ آپ کے خدمت میں بیان کریں گے کہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے مصالحت کے لیے کہ بھئی دو مومن بھائیوں میں مثلا ناچاقی ہو چکی ہے، آپ آئیں ان کی مصالحت کریں، تو وہاں اس طرح سے آپ جائیں کہ وہاں پہ غیبتیں شروع نہ ہو جائیں. کیونکہ آپ دو بندوں کو بٹھا کے جب پوچھنا شروع کرو، دونوں ایک دوسرے غیبتیں شروع کر لیتے ہیں. تو وہاں بولے غیبتیں نہ کریں، ہم مصالحت کے لیے آئے ہیں، آپس میں دوستی کے لیے آئے ہیں، نہ کہ آپ دونوں کی غیبت سننے کے لیے. دونوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، صرف یہ کہ بھائی گزشتہ رہا صلوات، آئندہ رہا احتیاط آ جائیں، بھائی آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان مثلا جہاں بھی لڑائی جھگڑے ہیں، آپ مصالحت کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ غیبتیں نہ سنیں ان کی. ایک دوسرے کے عیوب بیان کرتے ہیں، اس نے فلاں دن یہ کیا تھا، اس نے یہ چوری کیا، اس نے یہ گالیاں دی، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے وہ گناہ کیا. وہ اپنی پاکی بیان کرتا ہے، وہ بھی گناہ کی خود ستائی ہوتی ہے، اور دوسرے کے عیوب بیان کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صلح کے لیے آئے ہیں، جبکہ ہم خوب غیبتیں سے پر ہو کے واپس آ جاتے ہیں سن کے. یہ کوشش کریں کہ ایسی جگہ نہ جائیں جہاں آپ کو غیبتیں سننی پڑے. تو بغیر غیبت سنے آپ مصالحت کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے اصل قضیے کو بے شک آپ سن سکتے ہو کہ بھئی ہوا کیا، یہ ہوا. باقی جو وہ لوگ عیوب بیان کرتے ایک دوسرے کے نہ. تو اگر آپ نے دیکھا کہ غیبت ہوتی ہے، میں جا کر آیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اتنی غیبتیں سنی کہ جو ہیں انسان کو بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ غیبتیں سنی. میاں نے بیوی کی سارے کرتوت بیان کیے، بیوی نے میاں کے سارے کرتوت اور تمام وہ امور بیان کر دیے جو کہ مخفی ہونا چاہیے، نہیں بتانا، بتا دیتے ہیں. تو ہم لوگ تو وہاں پر انسان کو چاہیے کہ یا روکیں، واجب ہے اول. اگر نہیں روک سکتے اٹھ کے جانا چاہیے. تو یہ سیر و سلوک میں مثلا معنویات میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ کام کرنا ہوگا ہمیں. جہاں غیبت ہوتی نہ دیکھیں، بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، دوست ہے، جو بھی ہے، بس اٹھ کے نکل جائیں، کہ کسی نہ کسی بہانے سے اٹھ کے چلے جائیں. کوئی جھوٹ بھی بول کے وہاں سے نکل جائیں، کوئی ایسا جھوٹ جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، بول کے جائیں. مثلا مجھے فون آ رہا ہے، کال آ رہا ہے، مجھے باہر بلا رہے ہیں، کسی طرح سے موبائل کان پہ رکھ کے نکل جائیں کچھ نہ کچھ. تو رد غیبت واجبات میں سے ہے. ایک، غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے، رد غیبت واجب ہے. اس سلسلے میں اب اس کے فوائد، اگر کسی مومن کی غیبت کو آپ نے روک لیا تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ نصرت دنیا و آخرت، یہ ایک فائدہ ہے. خداوند متعال کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ نے کسی مومن کی آبرو بچا لی ہے،
اس کی غیبت نہ ہونے دیا تو خدا و تعالی بھی آپ کی مدد فرمائے گا. تو حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اغتیب عنده اخوه المؤمن، کسی کے سامنے اس کے مومن بھائی کی غیبت ہو جائے، وهو يستطيع نصره، وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، انہیں روک سکتا ہے، اس شخص کو آپ روک سکتا ہے غیبت مت کرو. فنصره، اور اس نے روک لیا، مدد بھی کی اپنے مومن بھائی کی، غیبت ہونے نہ دیا. نصرہ اللہ تعالیٰ فی دنیا والا، خداوند متعال بھی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا. تو نصرت الہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی مومن بھائی کی غیبت ہو تو آپ روک لیں اسے، غیبت نہ کرنے دیں اسے. یہ ایک چیز. دوسرا فائدہ دفع بلا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں. مومن کا مقام ہے یہ، ایک مومن کا مقام یہ ہے، ایک دوست کہ اس کی غیبت نہ ہونے دیں، آپ روکیں غیبت کرنے والے کو، تو آپ سے خدا و تعالی بلاؤں کو ٹال دے گا. یہ بھی پیغمبر صاحب نے فرمایا من رد عن اخیہ غیبتا سمعها فی مجلس، کسی مجلس میں کہ اپنے مومن بھائی کی غیبت سنا اور اس نے رد کر دیا، انکار کر دیا، رد کر دیا، اسے روکا اور آپ نے اسے قبول نہ کیا، کہا کہ ایسا نہیں ہے، رد کر دیا آپ نے، قبول بھی نہ کیا. قبول بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں قبول بھی نہیں کرنی چاہیے. تو آیا ایک مثلا شخص پہلے علماء کے بارے میں اس طرح سے کرتے تھے کہ بھائی وہ عالم ایسا ہے، وہ عالم ایسا ہے، تو ہم نے کہا کہ مطلب آپ تو اس کی غیبت کر رہے ہو، جس آپ نے کہا یہ عالم برا ہے، اس نے تو کبھی آپ کی غیبت نہیں کی ہے، تو آپ کہاں سے اچھے ہو گئے؟ آپ تو آ کے غیبت کر رہے ہو، مجھے بھی گناہ گار کر، خود کو بھی گناہ گار کر. تو جو بندہ آپ آ کر آپ کے پاس کسی عالم یا غیر عالم کسی مومن کی غیبت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں خود اچھے ہیں، تو آپ تو اچھے نہیں ہیں نا، اس نے تو آپ کی غیبت نہیں کی ہے اور آپ اس کی غیبت کر رہے ہو اور آپ یہاں پہ اصلاح کرنے آئے ہو. تو اگر آپ نے روکا، رد کیا، جو غیبتیں سنی آپ نے انکار کیا، نہ یعنی ترتیب اثر بھی نہ ہونے دیں اپنے دل پہ، اس کا اثر نہ ہونے دیں. ابھی آپ کا دل بھی خراب ہونا شروع کر دیے، ایسا نہ کریں کہ اس نے غیبت کی، یہ شخص ایسا 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 کرتا ہے، تو آپ اس کو فی الحال قبول نہ کریں جب تک کوئی مضبوط دلیل، مستحکم دلیل نہ ہو. کہیں بھی آپ اس کو پھر نظر انداز نہ کریں کیونکہ اس نے اس کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں، جب تک خود آپ کو یقین نہ ہو. تو من رد عن اخیہ غیبتا سمعها فی مجلس، ایک مجلس مومن بھائی کی غیبت سنی اور اس نے رد کر دیا اسے یا روکا اور نہ روک سکا، تو آپ نے دل سے انکار کیا، اس کی غیبت قبول نہ کیا. رد اللہ عنہ الف باب من شر فی الدنیا والآخرہ، خداوند متعال دنیا اور آخرت میں 1000 برائیوں کو روکے گا، اس کے لیے شر کو روکے گا. 1000 باب شر، شر کے دروازوں، 1000 دروازوں کو روکے گا خداوند. اب دروازے سے کتنی برائیاں، کتنے شر ہماری طرف آتے ہیں، خداوند 1000 دروازوں کو بند کرے گا کہ ہماری طرف نہ آئے. ایک مومن کا یہ احترام خدا متعال کے ہاں کہ آپ نے ایک غیبت روک دی، انکار کیا، کہنے والے کو روکا، آپ نے خود دل میں اسے قبول نہ کیا اس غیبت کو، تو خدا متعال 1000 دروازے شر کے، برائیوں کے روکے گا. اور تیسرا فائدہ جنت کی خوشخبری دی گئی ہے مومن کی غیبت رد کرنے والے کو. من رد عن عرض اخیہ المسلم، کسی مومن کی آبرو کا دفاع کریں، وجبت لہ الجنہ البتہ، خداوند متعال جو ہے بہشت کو اس کے لیے واجب کر دے گا. یہ جو رد غیبت ہے، رد غیبت یہ دفاع ہے مومن کا. آپ نے ایک مومن کی آبرو کا دفاع کیا، خدا متعال آپ کا دفاع کرے گا. فرمایا کہ جنت واجب ہو جائے گی اس کے لیے کہ آپ غیبتوں کو روکنا شروع کر دیں. خداوند متعال ایسا کرے گا کہ جنت آپ کے لیے واجب ہو جائے، آپ کے کردار اچھے ہو جائیں گے، آپ کا ایمان بہتر ہوگا اور آپ صاحب جنت ہو، واجب الجنت ہو جائیں گے آپ. تو یہ چند چیزیں عرض کی. اور
اگر کسی نے غیبت کو نہ روکا، رد نہیں کیا، اس نے کہنے والے کو نہ روکا، یا جو آپ نے سنا تھا سننے کے بعد آپ نے دل میں اسے قبول کیا، مان لیا ہاں وہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کے جو منفی آثار ہوں گے کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔